الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8th کلاس اس وقت ہم پیج نمبر 35 پڑھیں گے اور اس وقت ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے۔ ٹاپک ہمارا انداز تربیت و تبلیغ جاری ہے۔ ایگزامپلز ہم پڑھ رہے تھے کہ تربیت و تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کی اور آپ کا انداز کیا تھا۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ لیتے ہیں جو آپ نے بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود بخود جھڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لی اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی اچھی مثال ہے کہ اس مثال سے ہم جب غور سے آپ اس پر غور کریں تو کیا پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے طالب علم منہ کے آگے بٹھائے اور پھر وہ لیکچر دے اور یہ والا اس کا جو ہے یہ تبلیغ ہوگی۔ نہیں، انسان جب مبلغ بن گیا تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارا ہی تبلیغ ہے۔ کسی موقع کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی سامنے کوئی موقع آئے اور لوگوں کو متوجہ کر سکے اسی وقت انہیں کوئی نہ کوئی بات اچھی سمجھا دے۔ تو نبی پاک تو سفر کر رہے تھے تو آپ نے اس دوران بھی یہ مثال دے کے اپنے جو صحابہ کرام تھے انہیں سمجھایا کہ کس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور کس طرح سے انسان کو اپنے خالص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس طرح دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھانا ہے کہ اسلامی سلامتی والا سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اب مقصد یہ ہے بتانا ہے کہ اسلام ہی سلامتی والا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو اسے ذہن نشین کرانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ آپ نے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل کی طرف سیدھی جا رہی ہے اور اپنا راستہ بڑی آسانی سے اور کامیابی سے طے کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آڑی ترچھے لکیریں بھی کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، جیسے ایک آپ ایگزامپل آج کی دیکھیں، جیسے بورڈ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بتانا، تو یہ ایک سامنے ڈیمانسٹریشن، ایگزامپل، پریکٹیکل، کہ تاکہ بچوں کو، تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے حقیقی بات سمجھ آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے راستے کی جو سچائی تھی وہ اس طرح سے واضح کی کہ باقاعدہ آپ نے لکیریں کھینچی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے نا۔ تو آپ نے کیا کیا، یتیم کی کفالت کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا اور وہ میرے قریب ہوگا۔ تو آپ نے ہاتھ اپنا بلند فرمایا، مٹھی بند کی اور ساتھ ساتھ والی 2 انگلیاں اٹھائیں۔ ذہن نشین یہ کرانا تھا کہ جو یتیم کی سرپرستی اور امداد کرنے والا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی آپ نے دونوں انگلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ساتھ اٹھائیں اور ساتھ ملائیں، کہا کہ یہ جیسے 2 انگلیاں ہیں اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ کون نہیں چاہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اسے نصیب ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز پر، کسی بات پر زور دینا ہوتا تو اس جملے کو بار بار دہراتے، ٹھیک ہے، کہ یا پھر یہ ہے کہ اس کی مناسبت سے کبھی آواز اونچی کرتے، کبھی نرمی اختیار کرتے اور اس طرح سے لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اور اس کے مفہوم کا پتہ چلتا۔ اس کے علاوہ نا گفتگو میں جب آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہوتے تھے تو انہیں آپ اس طرح سے ادا کرتے، اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے انہیں یاد کر سکتا تھا۔
الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ، اور جب کوئی بات کسی شخص کو اس کی کوئی اس کے اندر خامی ہوتی یا کوئی اس کی تصحیح کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ اس کا نام لے کر نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جس کے اندر کو ہے نا ذرا سی غلطی تو وہ اسے درست کر لے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور گفتگو میں عام طور پر مسکراہٹ شامل رہتی، غصے کی بات ہوتی تو اپنے چہرے سے غصہ بھی ظاہر کرتے، اور کسی بات پر زیادہ زور دینا مقصود ہوتا تو جیسے بیٹھے ہوتے تھے نا بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، محبت سے بات کرتے، خلوص سے بات کرتے، خیر خواہی سے بات کرتے، غیر معقول بات نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا ایک چیز ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ سچی تھی، اور لوگ ہر بات کو فوراً مان لیتے تھے۔